الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دنیا میں ایک ساتھ رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، بھائی بہن، محلے میں دوست رشتہ دار، گاؤں میں، اسی طرح شہر میں محلے ہوتے ہیں، سیکٹر ہوتے ہیں، اس میں ہم آپس میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسکول میں، مدرسے میں ہم ایک ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو کبھی کبھار ایک بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ناراضگی آ جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ بات نہیں ہوگی، یہ ہو سکتی ہے، انسانوں سے یہ باتیں ہوتی رہتی ہے، ناراضگیاں آپس میں، سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن جب دو بندوں میں آپس میں ناراضگی ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے، تو پھر اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ جب دو بندوں کے آپس میں ناراضگی ہو جائے، دو ساتھیوں کے آپس میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، تو اب اس کو کتنا جو ہے طول دیا جائے، کب اس کو ختم کیا جائے، سمجھ آ رہی ہے۔ اسلام ہمیں جو ہے کیا حکم دیتا ہے اس کے بارے میں، تو توجہ سے سنو، یہ 3 حدیث جو ہے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ہمیں کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلی حدیث یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کی بخشش کی جاتی ہے، ہر اس شخص کی بخشش مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ یہ ایک بات ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، دستگیر، خالق، مالک، رازق اللہ کی ذات ہے۔ نہ اللہ کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک کر رہے، نہ افعال میں جو ہے کسی کو شریک کر رہا ہے۔ البتہ کون شخص ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی؟ البتہ وہ شخص، چاہے یہ مسلمان ہے، وہ شخص اس بخشش سے محروم رہتا ہے جو اپنے اور کسی مسلمان بھائی کے درمیان عداوت رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، وہ اس بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جو اب فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو، جو دو بندے آپس میں لڑے ہیں، دشمنی ہے، تعلقات ختم کیے ہیں، باتیں آپس میں بند کی ہوئے، ایک دوسرے سے نہیں بولتے، سمجھ آ رہی؟ جیسے بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے، سالوں سال نہیں بولتے اپنے سے، ایسا ہے نہیں؟ بہنوں سے نہیں بولنا، بھائیوں سے نہیں بولنا، محلے میں جھگڑا ہو جائے نہیں بولنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو، ان کو مہلت دو، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لے۔ تو اگر ان دونوں نے آپس میں صلح کر لیا تو اس بخشش کے یہ مستحق ہو جاتے ہیں، اور اگر اس حال میں مر گئے نا تو اس بخشش سے محروم ہو گئے۔ اب ہم آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ حکم، جھگڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ جھگڑے لڑائیاں ہو جاتی ہے، لیکن اس جھگڑے کو بنیاد بنا کر ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کرنا، مسلمان بھائی سے تعلقات ختم کرنا، اس کے ساتھ بولنا چھوڑ دے، یہ اسلام ہمیں اس کی سبق نہیں دیتا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک حدیث ہوئی۔ نمبر 2، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ اگر آپ نے باتیں چھوڑنی ہو، تعلق ختم کرنا ہو، تو صرف 3 دن تک اجازت ہے۔ بس 3 دن کے اندر انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، بس 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ میل جول تعلقات اس نے چھوڑے رکھے اور پھر اسی حالت میں توبہ کیے بغیر مر گیا تو یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 3 دن سے زیادہ تعلقات مسلمان بھائی سے ختم کرنا، نہ بولنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو بندہ گناہ کبیرہ سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ جہنم میں جائے گا۔
آج کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سالوں سال باتیں جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج سے نیت کرو کہ جس کے ساتھ بھی تعلقات ختم کیے ہیں اس کے ساتھ تعلقات جوڑیں گے۔ وہ ہمارے ساتھ نہ بولے تو ہم بولیں گے ان کے ساتھ۔ راستے میں آتی ہوئی وہ ہمیں سلام نہیں کرتا، ہم اس کو سلام کریں گے۔ وہ ہماری شادی پہ نہیں آتا، ہم اس کی شادی میں جائیں گے۔ ہمارے گھر کے اندر فوتگی ہوئی، وہ نہیں آتا، ہم اس کے گھر جائیں گے۔ یہ ہمیں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ 3 دن سے زیادہ تعلقات چھوڑے رکھے اور آپس میں صلح نہیں کیا، تعلقات بحال نہیں کیے، اور اس حال میں اس کو موت آیا، ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ تیسری حدیث بھی ابو داؤد شریف کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بغض کسے کہتے ہیں؟ کہ ہاتھ سے تو بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن دل میں کھڑ رہا ہے، جل رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہلاک ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کے ساتھ یہ گاڑی کیوں ہے، اس کے ساتھ یہ بنگلہ کیوں ہے، یہ کیوں اتنا مالدار ہے، اب اپنے پاس ہے یا نہیں ہے نا، دوسرے کے اوپر جل رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حسد حرام ہے۔ حسد صرف نیکیوں کے اندر کیا کرو۔ آپ صرف یہ حسد کرو کہ یار یہ فلاں بندہ 5 وقت نماز کے لیے آتا ہے، میں کیوں نہیں آ سکتا ہوں، اس پہ آپ حسد کرو۔ ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے حسد کرو، یہ تو جائز ہے، لیکن یہ دوسرے حسد جو ہے یہ حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی ملاقات ترک نہ کرو کہ آپس میں کسی بات پر ناراضگی ہوئی تو بس ملاقات ہی چھوڑ دی۔ سمجھ آ رہی؟ اور اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہو، بھائیوں کی طرح وقت گزارو۔ اور کسی مسلمان کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ملنا جلنا چھوڑے رکھے۔ تو ان حدیثوں سے ہمیں یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو آپس میں جھگڑا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جھگڑے ہو جاتے ہیں، ناراضگی آ جاتی ہے، آپس میں جو ہے تو میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اتنا بڑا بنا کر کہ پھر مسلمان بھائی سے تعلق چھوڑ دیا، ان کے ساتھ باتیں کرنا چھوڑ دی، ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسلام ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی مسلمان بھائی سے جو ہے ہم تعلقات یعنی نہیں توڑیں گے، سب سے تعلقات جوڑے رکھیں گے۔ جس کسی سے جھگڑا ہوا ہے، تعلقات توڑے ہیں، آج توبہ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلقات جوڑے رکھیں گے۔ خصوصاً جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تو ضرور، آپس میں اکثر رشتہ داروں کی جو ہے تو میں رہتی ہے، اور پھر آپس میں جو کزن ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، بھائی بعض دفعہ جو ہے زمینوں پہ لڑتے ہیں، رشتوں پہ لڑتے ہیں، آپس میں تعلق چھوڑ دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے بچائے، اور اگر ہوا ہے تو اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سو دس